إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یہ بات ارشاد فرمائی، میں یأخذنی منی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. کون ہے میرے ساتھیوں میں سے جو مجھ سے ان کلمات کو لے اور وہ ان پر عمل کرے، یا وہ یہ کلمات ان کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے. تو ویسے تو سب صحابہ علم پر بڑے حریص تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے تھے اور ان پر عمل بھی کرتے تھے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا علم پر حرص وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک پیاس کے باوجود ہر وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مجھ سے رہ نہ جائے، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سنوں، اس کو محفوظ کروں، اس کو یاد کروں، امت تک اس بات کو پہنچاؤں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ جس صحابی کی مرویات ملتی ہیں، جن کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں.
حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوئی بہت پہلے اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خیبر کے موقع پر آئے تھے۔ خیبر 7 ہجری میں ہوا تھا، تو اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3.5 سال زیادہ سے زیادہ، چلو 7واں سال سارا لگا لیں تو 4 سال بن جائیں گے، 4 سال کا عرصہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، لیکن ان کی مرویات، ان کی روایتیں ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ ہیں۔ بعض لوگوں نے اس موقع پر بھی اس طرح کی کوئی باتیں کی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے خود اس کی وضاحت کی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دیگر انصار کے لوگ، مہاجرین، یہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے، لیکن ابو ہریرہ بھوک اور پیاس کے باوجود ہر وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سنوں، اس کو نوٹ کروں۔ تو اس موقع پر بھی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کون مجھ سے ان کلمات کو سیکھے گا، لے گا، عمل کرے گا، دوسروں کو بتائے گا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا۔ اور اس حدیث سے اس بات کا پتہ بھی چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے سے پہلے اپنے ساتھیوں کی توجہ اپنی طرف کرتے تھے۔ ویسے بھی آپ یہ بات بتا سکتے تھے کہ دیکھو بھئی 5 یہ باتیں ہیں، ان کو عمل کرنا ہے ان پہ، لیکن پہلے آپ نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروانے کے لیے یہ بات لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی کون ہے یہ کام کرے گا جو۔ تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی حامی بری کی، جی اللہ کے رسول میں اس کا کما حق ہوں، حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر 5 باتیں اپنے صحابہ کو بتائیں۔ گن کر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بھی بات یاد رہتی ہے۔ بعض باتیں اگر بندہ ویسے بتا دے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی بات بھول جاتی ہے، اور اگر یہ کہا جائے 3 باتیں یاد رکھو، بتانے والا 2 بتائے تیسری نہ بتائے، تو فوراً سننے والے کے ذہن میں وہ تیسری بات کھٹکتی ہے کہ 2 بتائیں تیسری تو بتائی نہیں۔ بتایا جائے کہ مسلمان پر 6 حق ہیں، 6 حق کہہ کر ان حقوق کو شمار کیا جائے، سننے والے کو بات زیادہ یاد رہتی ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 ہی حق ہیں، حق اور بھی ہیں، لیکن اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شمار کیے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ ان 6 باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ فرمایا 7 بندوں کو اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا، مراد صرف 7 ہی نہیں ہے، ذخیرہ یا حدیث میں اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اس موقع پر 7 کی گنتی کو شمار کرنا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ یہاں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو وہ بات بتانے کے لیے صحابہ کی توجہ اپنی طرف کی، ان کے حرص، ان کے شوق کو بڑھایا، اور اس کے بعد گن کر وہ انہیں 5 باتیں بتائیں کہ وہ 5 باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ پھر گنتی کر کے 1 2 3 4 5 گنتی کر کے آپ نے انہیں باتیں بتائیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ رب العزت کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، آپ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے۔ بڑے پتے کی بات ہے، سب سے بڑا عبادت گزار بننے کے لیے صرف اور صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ بندہ فرض، نوافل اس کا بہت اہتمام کرتا ہے،
یہ بھی عبادت گزار بننے کے لیے ضروری ہے، فرائض کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ فرض تو فرض ہیں، فرضوں کے بغیر تو بندہ عبادت گزار بنتا ہی نہیں۔ پھر فرضوں کے بعد نوافل جیسے جیسے بندہ زیادہ پڑھتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ قریب تو فرائض کے ساتھ ہوتا ہے، فرائض کے بعد نوافل کا نمبر ہے۔ پھر بندہ نفلی عبادات، نفلی روزہ، نفلی صدقات، نفلی خیرات، نفلی نماز جتنی زیادہ پڑھتا ہے فرائض ادا کرنے کے بعد اسی قدر وہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی، وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ عبادت گزار اور سب سے بڑھ کر عبادت گزار بننے کے لیے فرائض اور نوافل کی ادائیگی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ حرام سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جائیں تو جہاں پر آپ فرائض کو بجا لاتے ہیں وہیں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کے نبی نے منع کیا، ان سے رک جاؤ۔ فرض پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، عبادت بڑی کرتا ہے، لیکن حرام سے نہیں بچتا، دکان پہ بیٹھتا ہے 2 نمبری کرتا ہے، چیزوں کے اندر ملاوٹ کر کے بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کی کمائی کھاتا ہے، ایسے بندہ عبادت گزار نہیں بنے گا۔ چاہے جتنے مرضی حج کر لے، اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی اچھائیاں وہ کئی اس طرح کی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے بندے کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی بڑے رکھتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھیں گے کسی نہ کسی کی بات چھیڑ کر، کسی کی غیبت کر کے، چغلیاں کر کے اپنی نیکیاں برباد کر لیں گے، حرام سے نہیں بچیں گے۔ عبادت بڑی ہے لیکن جہاں 2 نمبری کا موقع ملتا ہے، حرام کھانے کا موقع ملتا ہے، وہ کر لیں گے۔ عبادت گزار بننے کے لیے سب سے بڑھ کر عبادت گزار اللہ کا قریب ہونے کے لیے جہاں پر نیکی کے کام کرنا ضروری ہیں وہاں پر برائی سے بچنا بھی ضروری ہے، گناہ سے بچنا ضروری ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے مستغنی کر دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، بلکہ بتایا کہ اگر کسی بندے کے اوپر قرض بہت زیادہ چڑھا ہوا ہو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وظیفہ پوچھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ یار اللہ یہ قرض اتار دے، بڑا شاندار وظیفہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ جو حلال دیا ہے اس حلال کے ساتھ حرام سے مستغنی کر دے، حرام مجھے حلال کافی ہو جائے، میری نظر حرام کی طرف اٹھے بھی نہ۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اللہ مجھے اپنے فضل کے ساتھ باقیوں سے غنی کر دے، میں صرف تیرا محتاج ہوں، کسی اور کا محتاج نہ رہوں، مجھے اس طرح کا بنا دے۔ بڑی شاندار دعا، بڑی شاندار۔ فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ جِبَالِ تَحَامَّةٍ، اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا علم دیا ہے، بتایا ہے، وہ تہامہ پہاڑی جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، فرمایا جتنا یہ بڑا پہاڑ ہے
پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ احکم الحاکمین انہیں ریزہ ریزہ بنا کر ہوا میں بکھیر دیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی نیکیوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، ان کی نیکیوں کی کوئی قیمت انہیں نہیں ملے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود جن کا یہ حال ہوگا کہ نیکیوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا؟ فرمایا اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا بها۔ فرمایا یہ تمہارے ساتھی ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے طرح کے لوگ ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، نیکیاں کرنے والے، حتیٰ کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رات کا قیام کرنے والے بھی ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، فرض بھی ادا کریں گے، نفل بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن پھر بھی نیکیاں ضائع۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْا بِمُحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوا بِهَا، اللہ کی حرمتوں کی پامالی کریں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں رکیں گے۔ تنہائی میں ہیں، خلوت میں ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز نہیں آئیں گے۔ لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بنیں گے، نمازی بھی ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، تنہائی میں خلوت میں اللہ کی نافرمانی کا موقع ملتا ہے باز نہیں آتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ جہاں پر نیکی کرنا ضروری ہے وہاں سے نیکی کو بچانا وہاں پر اس سے بڑھ کر ضروری ہے۔ بالخصوص خلوت کے گناہ یہ تو بندے کو لے ڈوبتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس حدیث میں جن لوگوں کی بات کی گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو اچھا بنتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں، نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں، نیکی کے کام تو کرتے ہیں، لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے برائی کا، اللہ کی حرمتوں کی پامالی کا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کسی کی ملامت کا خدشہ نہیں ہوتا، وہاں پر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، ایمان کا پتہ اور عبادت کا وزن اگر چلانا ہو تو ان چیزوں سے چلتا ہے۔ بندے کو جب برائی کا موقع ملے، کوئی روکنے والا نہ ہو، منع کرنے والا نہ ہو، کسی کی ملامت کا خدشہ نہ ہو، وہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود غلط کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی اور غلط کاموں سے روکتی ہے۔ کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود غلط کام بھی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نمازی بھی ہیں غلط کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں کرنے سے بندہ گناہ سے بچتا ہے۔ بس یہ ایک پیمانہ ہے، وزن ہے کہ میں دیکھوں میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میں نیکی کرنے سے عبادت گزار بن رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میری نیکی قبول ہے، اس کا جائزہ لینے کے لیے بس اس بات کو دیکھو کہ میری نیکی مجھے گناہ سے روکتی ہے۔ اگر میں نماز پڑھ کے میرا ایمانی لیول بلند ہوتا ہے، میں غلط باتوں سے رک جاتا ہوں، اللہ کہتا ہے ان الحسنات ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے سے بندہ غلط کاموں سے بچے گا۔ اگر میری نماز مجھے غلط باتوں سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، میں عبادت گزار بن رہا ہوں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات،
اگر میری نیکی، میری عبادت مجھے گناہ سے روکتی ہے، میری نیکی کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، بالخصوص جب تنہائی میسر ہو، رات کا اندھیرا ہو، ہاتھ میں موبائل ہو، ایک بٹن کے ساتھ بندہ اچھی سے اچھی چیز نکال سکتا ہے، ایک بٹن دبا کر اور گندی سے گندی چیز نکال سکتا ہے۔ غلط استعمال صرف اس لیے نہیں کرتا کہ میری نیکی مجھے غلط سے روکتی ہے، اس کا مطلب ہے میری نیکی قبول ہے، میں اللہ کے ہاں عبادت گزار بننے جا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، برائی کے سارے مواقع موجود تھے، اپنے علاقے میں نہیں تھے، علاقہ غیر میں تھے۔ عام طور پر بندہ اپنی برادری میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر رشتہ داروں کے درمیان، خاندان کے درمیان بدنامی کا ڈر ہوتا ہے۔ جہاں پر یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے وہ علاقہ ان کا علاقہ نہیں تھا، مصر کا علاقہ تھا، ان کا علاقہ وہاں سے ہزاروں میل دور پر تھا، بدنامی کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ برائی پر خود ابھار نہیں رہے، جس کے گھر میں ہے وہ ابھار رہی ہے، اور وہ عورت بھی عام نہیں ہے، خاندانی عورت ہے، کسی وزیر کی بیگم ہے، اور حسب نسب والی ہے، خوبصورت ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود یوسف علیہ السلام کا آگے سے جواب کیا ہے؟ دروازے بند، برائی کی دعوت دینے والی خود، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھی جگہ دی، اسی رب کی نافرمانی کروں؟ اس کے میرے اوپر اس قدر احسانات ہیں، میں تو ایک کنویں میں پڑا تھا، وہاں سے نکال کر اللہ نے مجھے محل میں پہنچا دیا، میری اچھی تربیت کا بندوبست کر دیا، اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، اپنے رب کے احسانات کا یہ شکریہ ادا کروں کہ میں غلط کام کر لوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ رب العزت نے محرم کے لیے جو حالت احرام میں ہو شکار کرنا منع کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہاں پر شکار والے جانور ہمارے خیموں میں گھسے ہوئے تھے، وہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے وہ ہمارے خیموں میں گھسے ہوئے تھے، اور اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب پیدا کر کے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کئی موقعوں پر یہ بات کہی ہے کہ خصوصاً آج کل سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہماری بھی آزمائش کر رکھی ہے، بالخصوص یہ نیٹ کا دور ہے، اس میں نیٹ عام ہے، موبائل عام ہے۔ آج سے کوئی 15-20 سال 25 سال پہلے اس طرح کی چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ کسی کو برائی کرنی ہوتی، اس کے لیے برائی کے مواقع بڑے مشکل تھے، کوئی شریف آدمی سینما نہیں جاتا تھا، کسی شریف آدمی کے گھر پر انٹینا نہیں لگا ہوتا تھا، بلکہ جس کے گھر پر انٹینا ہوتا تھا لوگ اس کو گھورتے تھے۔ اگر مولوی صاحب کے گھر پر انٹینا لگا ہو تو وہ تو شاید اس کو امام مسجد رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا کہ اس کے گھر پہ انٹینا لگا ہوا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح اللہ نے حدیبیہ والوں کو، محرمین کو اس بات کے ساتھ آزمایا کہ شکار کو عام کر دیا، پہنچ میں کر دیا، ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتے تھے، حالانکہ وہ جانور کبھی بندے کے قریب بھی نہیں آتے، بندوں کی آزمائش کے لیے۔ یہ ہماری آزمائش ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ بنی اسرائیل کو آزمایا تھا، ہفتے والے دن کہا مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے اوپر سر اٹھا کے پھرتی تھیں، عام تھی مچھلیاں، بندوں کی آزمائش مقصود تھی۔ باقی دنوں میں آتی نہیں، ہفتے والے دن لوگوں کے سامنے آ کر پھرتی، سامنے آ کر پھرتی تھی، لو پکڑ لو، ہاتھ سے پکڑ لو، جال لگانے کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو۔ مقصد کیا تھا؟ بندوں کا امتحان تھا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی ہمارا امتحان ہے۔ تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی اتق المحارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس سے بچ جا، تو سب لوگوں سے بڑھ کر عبادت گزار بن جائے گا۔ مطلب اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا، نیکیوں کی حفاظت کر۔ یہ عبادت گزار بننے کے لیے، سب سے بڑھ کر عبادت گزار بننے کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات ورزہ بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے تیری قسمت میں کیا ہے اس پہ خوش رہ، تو لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر غنی بن جائے گا۔ امیر بننے کا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ زیادہ مال کے ساتھ فرمایا امیر نہیں بنتا، فرمایا لیس الغنی بکثرت المال والارض، امیر بندہ مال اور سامان کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتا۔ گھر میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، گاڑی ہے، محل ہے، نوکر چاکر موجود ہیں، بندہ امیر ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کے ساتھ بندہ امیر ہوتا تو وہ لوگ جن کے اربوں خربوں ڈالر بینکوں کے اندر پڑے ہیں اور انہیں اپنے مال کا حساب بھی نہیں ہے، کم از کم ان کا ہرس تو ختم ہونا چاہیے۔ وہ تو سمجھ لیں یار ہم بڑے امیر ہیں لہذا اتنے حریص ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب مزید کرپشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا مال ہے ہماری نسلیں کھا سکتی ہیں۔ لیکن وہ بھوکے ہیں، بھوکے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ہر وقت اس چکر میں پڑے رہیں گے کہ اور کوئی کمیشن کی صورت بنتی ہے بنا لیں، حرام اور جمع کرنے کی کوئی صورت بنتی ہے تو بنا لیں۔ امیر کون ہے؟ امیر وہ ہے جو چاہے جھونپڑی میں رہتا ہو، پانی کے اندر روٹی بھگو کر کھا لے، مرچ کے ساتھ روٹی کھا کر اپنا گزارا کر لے، لیکن اس کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دے کہ تو امیر ہے، تیرے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، تیرے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ نے دیکھ تیرے اوپر کتنے فضل کیے ہیں، تجھے تندرستی دی ہے، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، تو گھر میں رہتا ہے، تیرے اوپر چھت میسر ہے، تو پانی میں نہیں بھیگتا، سردی سے نہیں ٹھٹھرتا، تجھے اللہ نے تیرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دے کہ تیرے پاس بہت کچھ چاہیے، امیر ہے۔ صحابہ اسی طرح امیر تھے، صحابہ سب سے بڑھ کر امیر تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے سب سے بڑھ کر امیر تھے، کیونکہ ان کا اعتقاد، ان کا یقین یہ تھا کہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا انعام ہے۔ فرمایا امیر زیادہ مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر اس چیز سے بنتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ اللہ نے جو دے رکھا بہت دے رکھا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جس کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دے، جس کے دل کو امیر کر دے، وہ بندہ امیر ہے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور جس کا دل بھوکا ہے، اربوں خربوں ہونے کے باوجود وہ امیر نہیں ہے، جو ہر وقت 2 جمع 2 کے چکر میں رہتا ہے، ہر وقت اس کو مال کی فکر ہے، اس کو تو فرمایا جو بندہ ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے، مال 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 کے چکر میں رہتا ہے، فرمایا یہ بندہ تو حمار بالنہار جیفۃ باللیل، جس کو نہ رب کی عبادت کی پرواہ ہے، نہ دن کے وقت نہ رات کے وقت۔ آپ نے تو اس کو فرمایا دن کے وقت اس کی مثال ایک گدھے کی ہے اور رات کے وقت اس کی مثال ایک مردار کی ہے۔ دن کا گدھا، رات کا مردار ہے وہ بندہ جو اللہ اس کے رسول کے فرامین کو بھول کر صرف اور صرف ہر وقت مال کے چکر، کام کے چکر میں رہتا ہے، ہر وقت روزی کی فکر ہی اس کی فکر ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا اس کی فکر میں شامل ہی نہیں ہے۔ امیر وہ ہے جس کی فکر اپنی آخرت کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گناہ ڈالتے، امیری ڈال دے، یہ بندہ امیر ہے۔ تیسری بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتائی وہ یہ تھی احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مومن بن جائے گا۔ مومن بننے کے لیے اپنا ساتھ والا، پڑوسی سے ضروری یہی مراد نہیں ہے کہ جو آپ کے گھر میں ساتھ رہتا ہے وہ بھی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہے،
وہ دفتر میں آپ کے ساتھ ہے، سفر میں آپ کے ساتھ ہے، حضر میں آپ کے ساتھ ہے، کلاس میں آپ کے ساتھ ہے، کسی بھی جگہ میں آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ والا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ایماندار بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے بات ضروری ہے۔ فرمایا تکن مؤمنن، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے ساتھ والے کے ساتھ اچھا سلوک کر مومن بن جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے ساتھ والے بندے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے ساتھ چلنے والے کے ساتھ، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ مومن بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ وہ بندہ کامل مومن ہے جو ان باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور تیسری بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی بات پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ دار کے لیے اسی طرح کا رویہ، اسی طرح کی چیز، اسی طرح کا معاملہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو وہ چیز دینا ضروری ہے، دینا ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ ایک سوٹ لیا، اچھا سوٹ لیا ہے، ضروری نہیں ہے، ظاہری بات ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک اچھا سوٹ پہنا ہے اب آپ اپنے بھائی کو بھی اچھا سوٹ لے کر ہی دیں گے تب آپ مسلمان بنیں گے۔ یہ بات تو مشکل ہے، عمل بھی مشکل ہے اس پر، تو یہ مراد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں سے حسد نہیں کرو، اور آپ کی دوسروں کے ساتھ محبت اس طرح کی ہو، رویہ اس طرح کا ہو کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اس کے لیے پسند کریں۔ اس میں بہت ساری باتیں شامل ہیں۔ آپ چاہتے ہیں میرا معیار زندگی اس طرح کا ہو، میری آمدن اتنی کا ہو، اگر آپ کے بس میں ہو آپ دوسروں کے لیے یہی بات پسند کریں۔ میں چاہتا ہوں میرا معیار زندگی اس طرح کا ہو، یار مجھے بھی یہ سہولتیں میسر ہوں، اپنے بھائی کے لیے بھی اس بات کی خواہش کرو۔ اگر آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو اس کے لیے بھی اس طرح کا کرو۔ آپ چاہتے ہو میرے ساتھ بھائی کوئی دوسرا بندہ مجھ سے بات کرے، اخلاق کے ساتھ کرے، نرمی کے ساتھ کرے، اس کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے، بدتمیزی کے ساتھ میرے ساتھ پیش نہ آئے، پیار سے محبت سے میرے ساتھ بات کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی لوگوں کے لیے اسی بات کو پسند کریں کہ آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا بن کے رہیں، جس طرح کی آپ ان سے تمنا رکھتے ہیں، جس طرح کا آپ ان سے امید رکھتے ہیں، جو بات آپ ان کے بارے میں امید رکھتے ہیں اپنے لیے بھی آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا بنیں۔ فرمایا ایسا کرو گے مسلمان بن جاؤ گے۔ صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو باتیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو چیزیں، جو معاملات، جو رویہ، جو سہولیات اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی اسی طرح کی چیزیں پسند کرو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات، آخری بات، پانچویں بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی بلا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسو، ہر وقت ٹھٹھا مذاق، ہنسی گپیں یہ نہیں کرو۔ فرمایا فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دل اصل چیز ہے، جب یہ مردہ ہو گیا پھر نیکی کی لذت نہیں آتی، بلکہ پھر بندے کے لیے گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بندے کے اوپر کوئی قرآن کی بڑی ہی ایسی آیات بھی اس کے سامنے تلاوت کر دی جائے جس سے دیکھ کر، جس کو سن کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، بندے کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی آیات سن کر بھی بندے کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے جس کے اندر عذاب کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، پہلی قوموں کی بربادی کا تذکرہ ہے، جب بندے کا دل مردہ ہو جائے۔ اس دل کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ سب چیزوں کا انحصار بندے کے اللہ کے ڈر، خوف، حرام سے بچنا، سب چیزوں کا انحصار بندہ کے دل کے زندہ ہونے پر ہے۔ اگر یہ دل مر گیا، مردہ ہو گیا، پھر بندے کے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اذا فسدت فسد الجسد کلو، یہ خراب ہو گیا، یہ مر گیا، یہ مردہ ہو گیا، بندے کا سارا جسم ہی برباد ہو گیا۔ ہاتھ بھی غلط استعمال ہوگا، پاؤں بھی غلط استعمال ہوگا، آنکھیں بھی غلط استعمال ہوں گی، سارا کچھ غلط استعمال ہوگا۔ وَإِن صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر دل زندہ ہے، یہ مردہ نہیں ہے، اس کے اندر نور ایمان ہے،
یہ زندہ ہے، بندے کے سارے معاملات درست ہیں۔ فرمایا زیادہ ہنسنے سے بندے کا دل مردہ ہوتا ہے۔ ہر وقت ایسی مجالس کے اندر بیٹھنا جہاں پر ہنسی مذاق، ہر وقت کھیل کود میں لگے رہنا، ہنسی مذاق میں لگے رہنا، اس طرح کی باتیں سنتے رہنا، ٹھٹھے والی مذاق والی باتیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے 2 دفعہ فرمایا ویل اللہ ثم ویل اللہ یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم۔ اس بندے کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو، پھر اس بندے کے لیے ہلاکت، بربادی اور تباہی ہو جو بندہ دوسروں کو لطیفے گاڑ گاڑ کے سناتا ہے، جھوٹی باتیں بتاتا ہے، اپنی طرف سے لطیفے بنا بنا کے سناتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے۔ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتا ہے اس کے لیے فرمایا ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو ایسے بندے کے لیے۔ یہ لوگوں کے دلوں کو مردہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ 5 باتیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتائیں، ہم سب کو ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے قسمت میں کیا ہے اس پہ خوش رہو، سب سے بڑھ کر امیر بن جاؤ گے۔ تیسری بات، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی بات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی وہ یہ تھی کہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں بات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے لیے اسی بات کو پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، آپ صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے۔ صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے لیے لوگوں کے لیے بھی اسی بات کو پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو بخوبی سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم۔